يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لئے لاق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لئے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے میں نے پڑھی ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ نصیحتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ ہم داخل ہوئے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ماہ مبارک گزر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وقت کا تیزی کے ساتھ گزر جانا. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا. پیارے نبی نے فرمایا حالت یہ ہوگی سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے اور ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے. رمضان کا مہینہ بڑی بے چینی سے جس کا امت مسلمہ انتظار کر رہی تھی دیکھتے دیکھتے جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا. اور میں خود اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا جب اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ ہر سال رمضان کی گزرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مہینہ گزر گیا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنا مشاہدہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ میری اپنی زندگی کا سب سے تیزی سے گزرنے والا یہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بھی یہ مہینہ ملا اور اس میں انہوں نے صحیح محنتیں کی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی, راتوں میں جاگ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کی, سجدوں میں اللہ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی جنہوں نے معافی چاہ لی. اور رمضان کے ختم ہوتے ہی ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو گیا یا گناہوں کی جو گھٹری ان کے سروں پر ان کے پیٹھ پر جو لادے ہوئے تھے رمضان کے مہینہ گزرتے گزرتے یہ گھٹری گناہوں کی اتر گئی, گناہ ان کے معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی مغفرت کر دی ان کی معاف کر دیا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ورنہ سب کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے, موقع آ رہا ہے, لیکن میرے بھائیوں وہ حدیث وہ کسی کا قول میں پڑھ رہا تھا اگر کسی مردے سے اگر پوچھا جائے تیری تمنا کیا ہے وہ کہے گا کہ رمضان کی ایک گھڑی مجھے مل جائے, رمضان کی ایک گھڑی مجھے مل جائے اس میں اللہ کو منانے کے لیے بہت کوشش کر لوں گا. میرے بھائیوں یہ مہینہ ملا گزر گیا مہینہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ کو انہوں نے منا لیا, اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اگر وہی رفتار رہی تو میرے بھائیوں کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھ رہے تھے فلسطین کے اندر غزہ میں, ہمارے وہ بھائی ہمارے وہ بچے وہ ہماری خواتین جو سحری کے لیے تیاری کر رہی تھی, دسترخوان بچھایا جا رہا ہے, میزائل آ کر گرتا ہے شہید ہو جاتے ہیں. جس دسترخوان پر سحری رکھی جانے والی ہے وہ لاشیں جو ہے پڑی ہوئی ہیں. افطاری کا جہاں دسترخوان بچھایا جا رہا ہے وہاں کھانے پینے کی اشیاء رکھی جا رہی ہے, میزائل گرتے ہیں پھٹتے ہیں اور ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. کتنی تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں. اور ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا کھاتے پیتے کر گزر گیا. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی آ گئی. تو یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. پہلی چیز آج کے خطبے کی پہلی نصیحت یہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ رب کا یہ حکم ہے, یہ رب کی تعلیم ہے. رب کی نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری نصیحت یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے, نیکی کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد, نیکی کا کوئی بھی عمل کرنے کے بعد, خیر کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد آپ مطمئن نہ رہیں کہ میں نیکی کر لیا ہوں, میں روزہ رکھ لیا, میں نے صدقہ و خیرات کر لی, میں نے نمازیں پڑھ لی, میں نے دعائیں کر لی, میں قیام اللیل کا میں نے اہتمام کر لیا, ارے بہت عبادتیں کر لیا. مطمئن نہیں رہنا. شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے, پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے, قرآن کا یہ حکم ہے, شریعت کی تعلیم ہے آپ نیکی کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد, خیر کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد, ثواب کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ عمل کیا ہے, اللہ اسے قبول فرما.
قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ سے آپ دعا کریں اللہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے اسے قبول کرنا. رمضان میں راتوں کو جا کر کے ہم نے عبادتیں کی اللہ اسے قبول فرما. صدقات و خیرات کی ہم نے اللہ قبول فرما. بھوکوں کو کھانا کھلایا ہم نے اسے قبول فرما. افطار کرایا اللہ قبول فرما. اسے یہ دعائیں کرنی چاہیے. سورہ بقرہ پہلا پارہ آپ اٹھا کر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں. آتے ہیں فلسطین سے آتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. باپ بیٹے دونوں مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم پر دونوں باپ بیٹے پیغمبر مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تیرے حکم پر ہم نے ایک گھر تعمیر کیا ہے اے اللہ اسے قبول فرما. اسے قبول فرما. گھر کی اللہ کی اس گھر کی تعمیر میں آپ بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا. مردوں نے بھی حصہ لیا, خواتین نے بھی حصہ لیا, بزرگوں نے بھی حصہ لیا, نوجوانوں میں نے حصہ لیا. آپ دے رہے ہیں, آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں. آپ دینے کے بعد نیکی کے کام میں حصہ لینے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں آپ اے اللہ اس گھر کی تعمیر کے لیے ہم نے چھوٹا موٹا تعاون کیا پروردگار اسے قبول فرما. رمضان میں ہم نے نیکیاں کی اے اللہ اسے قبول فرما. شریعت یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے نیکی کا کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرنی چاہیے. تیسری بات اللہ رب العالمین نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر جمے رہے فتنے آئے, فسادات آئے, دشمن آئے, مارے پیٹے کٹے سب کچھ, لیکن ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. حالات کیسے بھی آ جائے, کچھ بھی ہو جائے. لوگ پریشان ہیں کہ الیکشن کی بات کیا ہوگا, 2024 الیکشن کی بات کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے لکھ دیا ہے, پہلے ہی لکھ دیا اللہ رب العالمین نے. ہمارے عمل اچھے رہے اچھے فیصلے ہوں گے, ہمارے عمل اچھے رہے اچھے فیصلے اللہ رب العالمین کریں گے. ہمارے عمل برے رہے غلط فیصلے ہوں گے, اللہ ظالموں کو مسلط کریں گے. یہ تو واضح بات ہے. احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. لوگ گناہوں کی زندگی بسر کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, سرکشی والی زندگی گزاریں گے. اللہ کیا کریں گے؟ اچھی باتوں سے لوگ جب نہیں سمجھتے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر جب سمجھائی جائیں ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, نبی کی احادیث پڑھ کر کے ان کو سنایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اسے قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. ظالم کا کوڑا جب برستا ہے اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے تل ملا جاتے, پریشان ہو جاتے. لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر جمے رہے, تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے اس کی روح نکلنے سے پہلے آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی بات ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو نا, چھوٹے چھوٹے بچے, انسان گھبراتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, میں دنیا سے چلا گیا میرے گھر کو کون دیکھے گا, گھر کیسے چلے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ فرماتے خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ولا تحزنوا, آگے کے مراحل کو یاد کر غم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. روح نکلنے سے پہلے نیک انسان کو جو دین پر جمع رہا
استقامت کے ساتھ رہا، زندگی جس نے گزارا، اللہ فرماتے ہیں اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ، نیک لوگ جو دین پر جمے رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل کرتے رہے۔ ان کو روح نکلنے سے پہلے بشارت دے دی جا رہی ہے، گھر کے تعلق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لیتے ہیں۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں نا، جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگوں نے سورہ کہف پڑھا ہے۔ آپ سورہ کہف جب پڑھتے ہیں، جب 15واں پارہ ختم ہوتا ہے، 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، دونوں کے سفر کا اللہ نے ملاقات کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جاؤ خضر سے ملاقات کرو، ہمارا ایک بندہ ہے اس سے ملاقات کرو، اس کے ساتھ رہو۔ ملے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے، اور اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سفر شروع ہوا، کشتی میں بیٹھے خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کو عیب دار بنا دیا، توڑنا شروع کر دیا، عیب دار بنانا شروع کر دیا۔ اچھی کشتی تھی وہ۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہنے لگے بھئی یہ غریب آدمی جس کی روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے، تم اسے توڑ رہے ہو، پھوڑ رہے ہو، عیب دار بنا رہے ہو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم صبر نہیں کر سکتے، خاموش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش آئے، پھر وہاں سے نکلے، کشتی سے اترے، جب ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، دیکھا چند بچے کھیل رہے۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہ ایک بچے کو پکڑا، اسی گردن مڑوڑ کر کے اسے جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی انسان، بڑے غصے والے، بہت غصہ ہو گئے، ارے بھئی چھوٹا معصوم بچہ کھیل رہا تھا، کود رہا تھا، اسے مار دیا تم نے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم صبر نہیں کر سکتے، ہماری ملاقات یہی تھی، نہیں اب اس کے بعد صبر کرو، اس کے بعد سوال نہیں کرو گا۔ وہاں سے نکلے، وہاں سے آگے نکلے، بہت بھوکے تھے، بہت پیاسے تھے، بہت بھوکے پیاسے، گاؤں والوں سے پانی مانگا، پانی نہیں، کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ کنارے بیٹھے ہوئے خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ گھر کی دیوار گرنے والی ہے، یہ گھر کی دیوار گرنے والی ہے، چلو ہم مل کر کے اسے تعمیر کر دیتے، سیدھا کھڑا کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں گاؤں کے، بھوکے ہیں، کھانا پوچھ رہے، کھانا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، پینے کے لیے پانی دینے کے لیے تیار نہیں، ایسی بستی والوں کی خدمت کریں گے کیا؟ وہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب اس کے بعد ہمارے دونوں میں جدائی۔ اب اس کی تفصیل بتایا انہوں نے۔ تفصیل کیا بتایا؟ جس کشتی میں بیٹھ کر ہم جا رہے تھے، ساحل پر جو پہنچے نا، وہاں ایسا بادشاہ تھا، اچھی خوبصورت قیمتی کشتیوں کو دیکھتا تو اپنے قبضے میں لے اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اپنی ملکیت میں لے لیتا تھا۔ میں اس لیے عیب دار بنا دیا کہ غریب آدمی، مسکین آدمی، اس کی کشتی اگر وہ اپنے قبضے میں کر لے پھر کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا۔ دوسرے بچے کے تعلق سے کہا، قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس کے بعد بچے کے تعلق سے بنا، یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد والدین کے لیے، ان کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا، والدین کے ایمان کے لیے خطرے کا سبب بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے میں نے بچے کو اسے مار دیا۔ تیسرا، جس دیوار کو تعمیر ہم نے کیا، اللہ اکبر، یہی ہمارے خطبے کا پوائنٹ ہے اس آیت کریمہ کا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو گھر تھا، یہ گھر یتیم بچوں کا تھا، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے دفن کیا ہوا ہے زمین میں، اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ خزانہ نکالے۔ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جاتی، ہم لوگ چلے جاتے، گاؤں والے کیا کرتے، اسے خزانے کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیتے، بچے محروم ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں، والدین اگر نیک ہیں، والدین اگر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایسے والدین جن کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، صالحیت پر ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی حفاظت کرتے، ان کے بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جب ایمان ہمارا مضبوط رہے گا، ایمان پر جمے رہیں گے،
اللہ ہمارے بچوں کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں بتا یہ رہا تھا کہ دین پر جمے رہنا، نیکی پر جمے رہنا کب تک جمے رہنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عام دنوں میں جو پہلی صف میں آنے والا ہوتا ہے اسے پہلی صف میں رمضان میں جگہ نہیں ملتی، اسے پیچھے جگہ ملتی ہے۔ جب جلدی جلدی آتا ہے دیکھتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے، پیچھے کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا پھر اسے اپنی پہلی جگہ مل جاتی ہے، اسے سامنے کی جگہ مل جاتی ہے، اسے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں ہمارے ان نوجوان ہمارے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، رمضان میں بڑا جوش، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، نمازوں میں آگے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کھلا رہے پلا رہے، نیکی کی کام، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، رمضان کی حد تک نہیں۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں، آپ اس پر جو ہے قائم رہیں، باقی رہیں، اسے برقرار رکھیں، اس پر جمے رہے، اسے کب تک؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ رمضان کے مسلمان نہ بنے، رمضان کے مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے، آپ ربانی مسلمان بنے۔ رمضان کے بعد بھی آپ پہلی صف میں نظر آئیں، رمضان کے بعد بھی آپ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کس انداز سے فرمائی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع خبر ملی کہ وہ کبھی قیام اللیل کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، مت ہو جانا جو کبھی رات میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، جوش میں آتا ہے تو اس کے بعد کبھی غفلت کا شکار ہو کر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی نصیحت کے بعد زندگی بھر انہوں نے کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا، قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ دیکھو راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن رات میں 2 بجے آپ گھر کو چھوڑ کر کے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مسجد میں آ کر کے آپ جا کر کے رات میں 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک، 4 بجے تک کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ عورتیں بھی کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی عبادت کر رہے ہیں، نوجوان بھی، سب عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہماری یہ ہے، آپ اس سلسلے کو باقی رکھیں، اس سلسلے کو کم سے کم میں آپ کو یہ درخواست کروں گا آپ سے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے نصیحت ہے، درخواست ہے، ہم کیا کریں گے رمضان کے بعد بھی اسے معمول بنائیں گے۔ کم سے کم سحری کے لیے اٹھتے تھے نا ہم لوگ، 4 بجے اٹھتے تھے نا سحری کے لیے، 4:15 بجے اٹھتے تھے نا سحری کے لیے، 4 بجے 4:15 بجے اٹھنا عادت بنا لیں، معمول بنا لیں۔ وضو بنائے آپ، اٹھ کر کے کم سے کم 2-4 رکعت آپ نماز پڑھیں، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ سلسلہ باقی رکھیں۔ جو آپ نے تہجد پڑھا ہے، قیام اللیل تراویح آپ نے پڑھی ہے، اسے باقی رکھیں آپ، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھیں آپ رات میں۔ اللہ انبیاء جو ہے اس کا اہتمام کرتے تھے، صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے پریکٹیکل جو ہے عمل کیا ہے، تربیت حاصل کی ہے، تو اسے پریکٹیکل عمل کیجئے، اس کے اوپر اسے باقی رکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر سے کیا کہا، زندگی بھر انہوں نے اس کا اہتمام کیا چھوڑا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دے، اللہ کے نبی نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، کہتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام، میرے خلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کہا ابو ہریرہ اس کا اہتمام کرنا، ابو ہریرہ اس کی پابندی کرنا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کی آخری وقت تک میں جو ہے اس کا اہتمام کرتا رہا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ اشراق کی نماز کی پابندی کرو، اشراق کی نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھو،
چاند کی جو 13, 14, 15 تاریخ آتی ہے 3 روزے رکھنے کا اللہ کے نبی نے انہیں وہ حکم دیا. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو, سونے سے پہلے وتر کا اہتمام کر لیا کرو. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے وصیت کی مجھے, زندگی بھر میں نے اسے اپنایا, کبھی نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں ہمارے سامنے مسلسل احادیث آتے ہیں لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. فجر کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے. رمضان ماشاءاللہ کبھی رمضان کے مہینے میں آپ جب سحری کر کے نکلتے تھے نا مسجد کو آنے کے لیے, گلیوں کے اندر کیا بھربھراہٹ ہوتی تھی, کیا رونق ہوتی تھی. جس گلی سے دیکھو ہمارے بھائی جو ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں, کیا پیارا منظر, کتنا پیارا منظر. اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی مسجد سے لوگ نکلتے, کتنا پیارا منظر. اسی لیے کسی مستشرق نے کہا بیت المقدس جو ہے یہ لوگ کبھی حاصل نہیں کر سکتے مسلمان, یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے نہیں حاصل کر سکتے. ہاں یہ لوگ جیسے جمعہ میں پابندی کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں, اگر وہ اہتمام 5 وقتہ نمازوں میں ہو گیا, ویسی پابندی اگر 5 وقتہ نمازوں میں ہو گئی, فجر میں ویسا اہتمام ہو گیا تو بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. وہ لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ گزرتے ہی مسجد جو ہے مسجد شکایت کرتی ہے کہ رمضان کے نمازی کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. ویران ویران نظر آتی ہے, 1 صف 2 صف 2.5 صف 3 صف. اکثر مسجدوں کی حالت نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں آپ جو ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, رمضان میں وعدہ کیا ہے, اے اللہ ہم نے گناہ کیا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. آئندہ جو عمل والی زندگی بندگی والی زندگی ہم گزاریں گے, آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کا لحاظ کیجئے, اس پر عمل کیجئے. نوجوانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے, یہاں پر نوجوان ہمارے زیادہ نظر آتے ہیں. کیوں سستی اور کاہلی, نوجوانوں سے ہمارا سوال ہے, کیوں سستی اور کاہلی کرتے ہیں آپ؟ آپ جمعہ کے لیے جب آئے ہیں فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کتنے ہمارے ساتھی عید الفطر سے 2-3 دن پہلے ہمارے ایک نوجوان چند پڑن کے نوجوان, ایک دم صحت مند نوجوان, اچھے تاجر, بہت سارے عوام یہاں جانتے, اچھا بزنس کرنے والے, تجارت کرنے والے, 40-43 سال کی عمر. آپ احباب نے دیکھا خوش اخلاق, خوش طبیعت, ہسمکھ چہرہ, سب کچھ ہے. سر میں درد ہوتا ہے, آدمی گر جاتا ہے, دوسرے دن جو ہے انتقال ہو جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے ختم. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں. کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, عید آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. عمل کیجیے, عمل کے میدان میں آگے بڑھیے. آپ جانتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے 12 سنا ہے نا, ان کی فضیلت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں نا آپ. آپ دیکھیے اللہ کے جب ان کا انتقال ہوا, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, لوگوں نے آ کر پیارے نبی کو اطلاع دی. پیارے نبی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور بہت سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ کو یہ خبر ملی, اطلاع ملی کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہا جلدی چلو. ابو بکر سے کہنے لگے, عمر سے کہنے لگے جلدی چلو جلدی چلو. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا تیز چل رہے تھے, آپ کی چادر مبارک بار بار گر رہی تھی, آپ اسے اٹھاتے, کندھے پر ڈالتے, بڑے تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی چل رہے تھے. صحابہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی ارے جلدی کرو جی, جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے فرشتے آ کر کے ان کو غسل نہ دے دیں, فرشتے آ کر ان کو غسل نہ دے دیں, جلدی کرو. جلدی جلدی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا, ان کی روح لے کے جب فرشتے آسمان پر چڑھ رہے تھے, اللہ رب العالمین کا عرش تک جو ہے ان کی روح جو آ رہی تھی اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا. سعد بن معاذ کی انتقال کی خبر سن کر کے اللہ رب العالمین کا عرش تک جو ہے حرکت میں آ گیا, خوشی کے مارے جھوم اٹھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان کی روح لے کر فرشتے آسمان پر چڑھ رہے تھے, 7 آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. دوسروں کے لیے اجازت نہیں پڑتی ہے, کس کی روح ہے, اللہ کا حکم ہے کیا,
نہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح جب لے کر فرشتے آسمان کی طرف جا رہے تھے، ساتوں آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا سعد بن معاذ کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شریک رہے۔ 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز میں شریک رہے۔ اور نماز کے بعد جب جنازہ لے کر صحابہ کرام جا رہے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ موٹے تازے لہیم شہید تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جنازہ خالی ہے، جنازہ خالی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ارے بھائی تم لوگ کندھا دیے ہوئے نہیں ہو، بلکہ فرشتے اس جنازے کو جو ہے کندھا دیے ہوئے، فرشتے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی لے کر گئے، ساتھ میں گئے، قبر میں تدفین ہوئی، اللہ کے نبی نے دعائیں دی وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کی انتقال کی خبر پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے، فرشتے جن کے جنازے کو جو ہے کندھا دے کر لے کر گئے۔ اتنی ساری فضیلتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 30 سال کی عمر کے تھے اسلام قبول کی، 30 سال کی عمر میں کے تھے اسلام قبول کیے، 36 سال 30 پر 6 سال کی عمر میں شہید ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ صرف 6 سال کا عرصہ، صرف 6 سال کا عرصہ۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو اتنا اونچا مقام عطا کیا، اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، 70,000 فرشتے جن کی جنازے کی نماز میں شریک ہو، اللہ کا عرش جھوم اٹھے، یہ ساری کی ساری فضیلتیں ایسے ہی مل گئی ان کو۔ آپ سوچیں کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے، کتنی جد و جہد کی ہوگی انہوں نے، کیسی عبادتیں کی ہوگی، کیسے اللہ کو منایا ہوگا انہوں نے، اللہ کو راضی کرنے کے کیسے کیسے کام انہوں نے کیے ہوں گے۔ جب جا کر 6 سال کی مدت میں جو انہوں نے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہی بشارت دے دی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ میرے نوجوان دوستو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، لیکن ہماری زندگی ابھی باقی ہے۔ ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم کو روزے رکھنا ہے، ہم کو نمازیں پڑھنا ہے، ہمیں دعائیں کرنا ہے، صدقات و خیرات گاہی میں حصہ لینا ہے، قرآن کی تلاوت، جو نیکی کے کام آپ رمضان میں کرتے رہے، آپ عہد کیجئے کہ ہم پورا نہیں صحیح، کم سے کم چھوٹی مقدار میں صحیح اس پر جو ہے مداومت کریں گے، ہمیشہ اسے برقرار رکھیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ پابندی کیجئے۔ آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیں، آپ 30 روزے ماشاءاللہ آپ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی پیر کا اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ پابندی کیجئے اس کے بعد سے، پابندی کیجئے آپ اس کے بعد سے کہ ہم پیر کا روزہ رکھیں گے، جمعرات کا روزہ رکھیں گے۔ آپ عادت بنائیے، نبی کی سنت ہے، نبی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایام 20 کے روزے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تہجد کے وقت میں اٹھے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں آپ، اور ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ شوال کے 6 روزے اگر ہم رکھ لیں گے تو گویا پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 30 روزے، یہ 6 روزے اگر مل گئے، 30 پر 6 360 دن ہے، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات جو آپ احباب کے ساتھ رکھتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ جو ہے بڑی شدت کی پڑ رہی ہے، چلچلاتی دھوپ، اور گرمی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ بارشیں اس وقت میں ہونا تھا، لیکن بارشیں ابھی تک ہو نہیں پائی ہمارے اس علاقے کے اندر۔ کوپل میں، ہریہر کے آس پاس کے علاقوں میں 2-3 دن پہلے اچھی بارشیں ہوئی وہاں پر، لیکن یہاں پر بارشیں نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہیں۔ اور ہمارے اس شہر کے اندر پینے کے پانی کا بھی بڑا مسئلہ جو ہے پیدا ہو گیا ہے۔ پانی کا جو لیمٹ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، اس کی سطح نیچے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں بورول جو ہے فیل ہو چکے ہیں۔ پانی کے بڑے مسائل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پر اللہ سے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارنا بولتے ہیں نا، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہر آدمی سمجھتا یہ ہے ناپ تول میں کمی کر کے، ڈنڈی مار کے، میٹر بھگا کر کے، اور کپڑے میں ناپ تول میں کمی کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا، میں بڑا چالاک ہوں۔ نہیں، یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ یہ
دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ ہے. اور ایسے کمینوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں, رحمتوں کو روک لیتے ہیں, برکتیں روک لیتے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا جو قوم جس قوم کے اندر جو ہے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہ نکالی جائے, زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہ نکالی جائے, اللہ تعالیٰ اس قوم پر سے بارشوں کو روک لیتے ہیں. زکوٰۃ کیسے نکالتے معلوم ہمارے احباب کیا کہتے ہیں, راشن لا کر کے تقسیم کر دیتے, سب کو معلوم ہونا, راشن لا کے تقسیم کر دیے زکوٰۃ کے پیسے میں. زکوٰۃ کے پیسے میں 150 روپے کی 100 روپے کی بھیک کی ساڑیاں لا کر کے لوگ تقسیم کر دیتے, لنگیاں لا کر تقسیم کر دیتے, سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی, ہماری زکوٰۃ. کپڑے دے کر کے اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. آپ زندگی بھر کروڑوں کھربوں روپے بھی اگر اس طرح خرچ کریں گے نا, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, زکوٰۃ ادا نہیں. اور زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرتے ہیں لوگ, ہیلے بہانے, صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. نتیجہ کیا ہے, پیارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ صحیح نہ نکالی جائے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں. بارشیں رک گئی ہیں, بارشوں کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے. لہذا ہم کو کیا کرنا ہے, سارے مسلمانوں کو جو ہے ایک نسخے کو اپنانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے, استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. یہ سید الاستغفار جو ہے نا, یہ کثرت سے پڑھیے, آپ عادت بنا لیجئے. چلتے چلتے, گاڑی چلاتے چلاتے, دکان میں بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے عادت بنا لیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. القرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 29واں پارہ سورہ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, میں نے کہا استغفار کرو, استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی چاہو, استغفار کا اہتمام کرو. کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں تم پر نازل کرے گا. ویمددکم باموال, تمہارے پیسے میں مال میں اضافہ کریں گے. استغفار سے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے. ویمددکم باموال وبنین, جو بے اولاد ہیں استغفار سے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنا دیتے ہیں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور نہریں جاری ہو جاتے ہیں, باغات اللہ تعالیٰ کی جو ہے کثرت سے پھیلا دیتے. یہ سب کب ہوگا, استغفار سے ہوگا. استغفار کا اہتمام کریں آپ, انشاءاللہ بارشوں کا نزول ہوگا, اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کریں گے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ احباب کے سامنے میں نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان تک اس پر جو ہے ہمیشگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو بارشیں نہیں ہو رہی ہماری گناہوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر موسلا دھار بارشیں اللہ رب العالمین نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی, جانوروں کی, پرندوں کی جو ضرورت ہے پانی, اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور رحمت والی بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.